السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا. جی کل ہم الحمدللہ. لوگ الحمدللہ. اچھا جی. ایک سیکنڈ جی. کل ہم لوگ یہ پڑھے تھے صلح حدیبیہ کی دفعات کے جو 4 پوائنٹس ہیں یہ ہم نے پڑھے تھے. تو کافی زیادہ ڈیپ پوائنٹس تھے, کافی زیادہ اس میں ڈفرینٹ اینگل سے باتیں نکل رہی تھی, تو کچھ ڈسکس کر پائے. باقی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چلے ہم کسی اسکالر کی ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ, اور اس میں پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے ان پوائنٹس کو. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب ایک دفعہ ان پوائنٹس پر میں یہاں سے پڑھی لیتی ہوں دوبارہ تاکہ ہمیں ریوائز ہو جائے. پہلا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے. اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے. ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا, میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا. دوسرا پوائنٹ, 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے. اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے, کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. نمبر 3, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا, اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا. جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو بن سمجھا جائے گا. لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی مقصور ہوگی, نہیں متصور ہوگی, سوری. اچھا, نمبر 4, قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا, قریش اسے واپس نہ کریں گے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا کہ وہ یہ سارے جو پوائنٹس تھے وہ لکھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈکٹیٹ کرائیں گے. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا تو پھر جو ہے سہیل بن عمرو جو اس نے کہا کہ بھئی ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے, تو آپ بسمک اللہم لکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسی طرح لکھو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لکھو کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. تو اس پر سہیل نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, تو اس لیے جو ہے آپ یہ رسول اللہ کا ورڈ جو ہے اس کو مٹائیں اور خالی یہ لکھیں محمد بن عبداللہ. اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے تھوڑی, اور جنگ وغیرہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کرتے. اصل بات ہی ہے کہ ہم آپ کو رسول ہی نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کا, تو اس لیے آپ صرف اپنا جو ایکچوئل نام ہے محمد بن عبداللہ یہ لکھوائیے اور رسول اللہ کا ورڈ مٹا دیجیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا کہ جو ہے میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ. پھر انہوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بالکل جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی لکھ دو, محمد بن عبداللہ لکھو اور رسول اللہ مٹا دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بالکل گوارا نہیں کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے مٹا دیا تھا رسول اللہ کا جو ورڈ تھا. اچھا, پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جب صلح مکمل ہو گئی تھی تو جو ہے یہ بنو خزاعہ والے جو تھے یہ عبد المطلب کے دور سے ہی بنو ہاشم کے حلیف تھے, تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے عہد میں داخل ہو گئے تھے. اچھا, اور اس کے علاوہ دوسری طرف بتا رہے بنو بکر قریش کے بنو بکر جو ہے وہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے تھے, یہ ہوا تھا. اس کے بعد اچھا, اب جو ہے یہ سب کچھ لکھا ہی جا رہا تھا کہ بتا کہ سہیل کے جو بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے وہاں پر آئے اور مسلمانوں کے سامنے آ کے بس طرح کہنا کہ اے مسلمانوں کر کے انہوں نے پکارا تھا. تو جو ہے اب سہیل نے کہا کہ یہ جبکہ ان کے بیٹے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتا ہوں کہ اب آپ جو ہے اس کو ہمیں واپس کر دیں کہ آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں نا, تو اب آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے. جیسا کہ صلح میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو بھی قریش کی طرف سے مکہ والوں کی طرف سے مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمانوں نے انہیں لازمی واپس کرتے رہے. تو جو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہاں کیا فرمایا تھا انہوں نے ابھی, ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے نا نوشتہ مکمل نہیں کیا, یعنی کہ ابھی تو صلح کی بات چیت چل ہی نہیں ہے, تو ابھی یہ بات مکمل تو نہیں ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر مصالحت کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا. سوری میں نے کچھ وہ کر دیا. یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں. ہاں یہ کہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے,
اس نے کہا تب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا نا، کہ اگر اس کو ہی واپس نہیں کرے ابو جندل کو تو بس پھر آگے صلح کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، اتنا تو کر سکتے، اتنا تو کر ہی دو۔ تو انہوں نے کافی انسسٹ کیا کہ کسی طرح سے یہ جو ابو جندل ہیں ان کو مسلمانوں کے پاس رہنے دیں، ان کو واپس نہ لے قریش والے نا۔ تو کافی ظلم و ستم کر رہے تھے وہ وہاں پہ، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پورا ویڈیو میں وہ جھگڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا نا، وہ بالکل ضد پہ اڑ گیا تھا کہ نہیں، یہاں سے ہی پہلا شخص ہی ہوگا، یہاں سے ہمارا صلح جو ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن شروع ہو رہی ہے۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے بتانے کے چہرے پر چانٹا رسید کیا تھا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ ابو جندل نے زور زور سے چیخ کر مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو جندل آپ صبر کریں اور اسے بعد سے ثواب سمجھیں، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ہاں یہاں تک ہم نے ریڈ کیا تھا نا، اب آگے یہاں سے ریڈنگ کر لیتے، تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ انمیوٹ کریے گا۔ میں ریڈ تو نہیں لیکن کچھ کہنا چاہوں جی گی۔ جی 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 جی۔ یہ جو سہیل ہیں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک تو یہ آ رہا ہے نا ابو جندل رضی اللہ عنہ، ایک دوسرے تھے عبداللہ بن سہیل، جو کہ شروع میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی نا اس ٹائم انہوں نے اس ٹائم پیریڈ میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنے اسلام کو۔ لیکن جب مسلمان مشرکین مکہ بدر کے لیے آئے ہیں اس ٹائم وہ بھی ساتھ آئے ہیں اور آ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے، تو پھر یہ سہیل کے لیے وہ ٹائم جو تھا بہت شرمندگی کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ یہ اس ارادے سے اپنے باپ کے پاس آئے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، لیکن ان کے باپ کو یہ سہیل جو ہے یہ ان کے اپنے بیٹے کے ارادوں کا پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے ان کو بیڑیوں میں قید کر لیا تھا۔ تو اچھا یہ اچھا اور اچھا، یعنی اپنے عبداللہ بن سہیل پہلے آئے تھے، جنگ بدر میں مسلمانوں سے مل گئے تھے جو پہلے بیٹے تھے۔ جی جی صحیح ہے۔ اور یہ انہوں نے پھر بعد میں ایمان لائے تھے، یہ اس کا مطلب ہے یہ ابو غزوہ جندل بدر رضی۔ کے بعد جی یہ بھی اسی ٹائم پیریڈ میں ہوئے تھے، لیکن یہ غزوہ ہوں بدر کے بعد اپنے باپ کو کرنے آئے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو انہوں نے ان کو ہاں قید ہاں، کر لیا تھا اور اپنے غلاموں سے بھی ان پہ ظلم کرواتے تھے۔ مطلب یہ کہ لیکن انہوں نے ہجرت کر لی تھی، آپ یہ کہہ رہی ہیں، پھر یہ واپس آئے تھے ابو جندل جو نہیں تھے نہیں 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 یہ ادھر ہی تھے مکہ مکہ ہی میں؟ میں، اچھا۔ ہوں یہ لیکن اپنے باپ کو مسلمان چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں اچھا یہ بھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ یہ بھی بعد میں سہیل یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ہوں تھوڑا بعد کا ٹائم تھا وہ نا۔ ہوں، تو اچھا صحیح صحیح۔ اور اس کے علاوہ یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے مشرقین کا یہ بیہیویئر چلتا آ رہا ہے کہ وہ پہلے مکہ میں آنے نہیں دے رہے، روک رہے ہیں، پھر اب جب یہ یہاں بھی کر رہے ہیں تو یہ سہیل کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنا، محمد بن عبداللہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایزیلی ان کی باتیں مان رہے ہیں۔ تو ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا، نیکسٹ ایئر آئے۔ ابھی وہ 1400 صحابہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، سارے ریڈی بھی ہیں، احرام میں ہیں، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، لیکن سٹل کسی بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنی وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا مسلمانوں کو بہت فائدہ بھی ہوا کہ پہلے مسلمان جا ہی نہیں سکتے تھے مدینہ وغیرہ سے، ایون مکہ کے مسلمان بھی حج عمرہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب اس کے بعد نیکسٹ ایئر ہی صحیح لیکن مسلمان جا سکتے ہیں۔ وقتی اچھا۔ پابندی لگی لیکن سٹل مسلمان پھر جا سکیں گے، اور پھر انہوں نے 10 ایئر کا معاہدہ بھی کیا کہ جنگ نہیں لڑیں گے، فری کین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، تو ایک امن بھی ہو گیا۔ جو مشرکین جو تھے وہ پہلے اسلام کو دین ہی نہیں مانتے تھے، تو اب وہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہماری ٹکر سے بھی زیادہ کے ہیں، تو اب یہ کہ مسلمانوں کے لیے بھی پھر ایزی ہو گیا یہ ایٹماسفیئر کے، جو دین کی دعوت کا کام تھا وہ بھی ان کے لیے ایزی ہوا۔ جو مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے ان کو بھی ایک تسلی بھی ملی، دے آر ناٹ اسٹل الون،
کہ ابھی یہ 6 ایئر نہیں انہوں نے مسلمانوں نے ظلم برداشت کیے، اس سے پہلے 13 ایئرس بھی تھے، 13 نہ بھی کیے ایٹ لیسٹ 10 تو پراپرلی تھے نا، کہ شروع کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مور لائکلی کلوز لوگوں کو کیا تھا، لیکن 10 ایئر میں تو مور اوپنلی ہو گیا نا سارا کچھ. تو یہ کہ وہ بھی ٹائم پیریڈ تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ بھی انہوں نے ایک لانگ ٹائم تھا، مور لائکلی 15 ایئرس سے وہ برداشت کر رہے تھے یہ سارا کچھ. واقعی زبردست انالیسس بہت اچھا کر دیا، واقعی میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی صحیح میں. ورنہ بظاہر لگ رہا ہے کہ صلح میں کیا مسلمانوں کے اگینسٹ ہی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں دیکھیں تو بہت ہی فائدہ مسلمانوں کا نکل رہا ہے نا اس صلح سے کہ بھائی، کیونکہ صحیح کہہ رہی، صحیح آپ نے ایکسپلین کیا. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کہ ہمیشہ لانگ ٹرم اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے نا، کہ فائدہ نکل رہا ہے تو ابھی ٹیمپریرلی اگر کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کو ذرا دل پہ پتھر رکھ کے برداشت کر لیں اور لانگ ٹرم فائدے پہ فوکس کریں نا، یہ تھوڑا حکمت سے کام لینا ہوتا ہے. زبردست. چلے پھر آگے ریڈ کرتے ہیں. جی اگر کوئی کرنا چاہے گا تو انمیوٹ کر لیں، تو میں کر لیتی ہوں. یہ ہے یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں ابو جندل رضی اللہ عنہ کی واپسی جو ٹاپک ہے اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا. تو اب وہ کتنا زیادہ اپسیٹ ہوئے ہوں گے نا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ ایک طرف تھے اور ایک طرف جو ہے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے. تو ان کو بہت زیادہ امید ہوگی نا کہ اب تو بس میں آرام سے، مجھے یہ لوگ جو ہے واپس لے کے چلے جائیں گے مدینہ نا، میں ان لوگ سے میری جان چھوٹے گی. لیکن بہت زیادہ ان کے لیے اپسیٹنگ تھا کہ مجھے واپس کر دیا انہی لوگوں میں جو مجھ پہ اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں نا. تو دیکھیں کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کو گئے ان کو تسلی دلانے کے لیے کہ ظاہر ہے بظاہر ایک چیز ان کے ساتھ وہ ہو رہی تھی نا، ایسا لگ رہا تھا نا غلط ہو رہی ہے، تو ان کو تسلی دلانے کے لیے، ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے کہ بھائی مطلب ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی آپ صبر کر جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ مشرک ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ساتھ ہی اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے. اچھا، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو امید تھی کہ وہ جو تلوار تھی ان کے پاس، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو وہ قریب کرتے جا رہے تھے ان کے، اور ان کو امید تھی کہ وہ اپنے باپ کو سہیل کو اڑا دیں گے. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے نا، یہ بتا رہے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر بتا رہے معاہدہ صلح نافذ ہو گیا. تو اس پیراگراف میں اور کوئی ایسی بات ہے جو مس کی ہو میں نے؟ چلے اب نیکسٹ ہیڈنگ پر آتے ہیں. عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو. لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا. تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا. جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر موننے لگے. کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا. اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار
اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے. اچھا اس کو دیکھتے ہیں, اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں, تو آپ لوگوں کو جو ایکسپلین کر سکتے ہو بتائیے گا. پہلی بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے صلی اللہ لکھوا کر فارغ ہو چکے, تو پھر انہوں نے فرمایا, جب یہ ساری تحریر میں آ گئی نا ساری باتیں, تو انہوں نے فرمایا کہ سب لوگ اٹھیں اور جو اپنے اپنے جانور ہیں ان کو قربان کر دیں. تو اس کی ایکسپلینیشن کو جس طرح سے ہے نا کہ میرے خاص سے احرام آپ نہیں اتار سکتے جب تک, احرام کی حالت سے باہر نہیں آ سکتے جب تک قربانی نہیں آپ کر لیں, کیونکہ عمرہ تو نہیں کیا تھا نا, لیکن پھر بھی جانور واپس جاتے تو مسلمان واپس لے جا سکتے تھے نا جانور مدینہ جہاں سے لے کر آئے تھے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا. تو اس میں لیکن سسٹر فہیم سوری میں کٹ کر رہی ہوں, لیکن عمرہ میں تو قربانی لازمی نہیں ہے. یہ انہوں نے قربانی اگر جانور لے کے تو آئے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بغیر عمرے کے احرام کھول رہے ہیں شاید, اس وجہ سے جو وہ حدی جیسے وہ قضا ہوتی ہے اس کے طور پہ شاید کر رہے ہیں. جانور لے کے تو آئے تھے اور obviously عمرہ ہی کے لیے آئے تھے, لیکن عمرے میں ضروری نہیں ہے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرین, یہ حج کی نیت سے آئے تھے نا؟ حج نہیں کی نہیں, عمرے نیت کا ہی عمرہ ہی تھا, عمرہ شروع سے عمرہ کی کا ہی بات خواب دیکھا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن مکہ جب آئے تھے تو کیا لکھا تھا اس میں کہ حج کی نیت سے آتے یا نہیں عمرے نہیں, کی؟ حج کی تو بات شروع سے نہیں ہوئی ہے, شروع سے نہیں عمرے تو کی ہی بات عمرے کے اندر تو کوئی جانور نہیں لاتا ہے نا, عمرے میں تو کوئی جانور کی قید ہے ہی نہیں تو قربانی میں ایسا کرنے کرتی کی. بول لیتی ہوں, ہو سکتا ہے پھر صحیح سے اس کو سمجھا چیک کرو, اس لیے کیونکہ ایکچولی اگر جی عمرے ایکچولی میں تو آئی کوئی نہیں لاتا قربانی نہیں نا. نہیں, عمرے میں ہی آئے تھے, لیکن شاید ذی الحجہ میں ذی القعدہ میں آئے ہیں تو وہ ذی الحجہ تک رکنے کا ارادہ ہو کہ حج نہیں کر کے پھر جائیں. وہ یہی تھا, حج میں کے پڑھ لیے لیتی ہوں, تھا. میں تو پیراگراف پڑھ لیتی ہوں. اس سال انہوں نے اس میں حج نا نہیں کیا تھا نا, اس سال انہوں نے ایک حج نہیں سیکنڈ, کیا. پہلے عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد قربانی تو نہیں کرتے, وہ قربانی حج پہ جا کے کرتے. نہیں اور یہ تمتع دیکھیے اسی پیج پہ آپ اینڈ پہ پڑھیں گے نا تو عمرے کا احرام باندھا کہاں پہ؟ نہیں, ہاں, پہلے اور تو یہ اوپر ہے. بالکل جب حج نہیں سائڈ پہ. بیٹا, آپ پھر سے اور جی دیکھیے جی گا ڈیٹیل سے, کیونکہ پہلے تو عمرہ کرتے ہیں نا حج میں عمرہ اور حج کا دونوں احرام ایک ساتھ میں باندھتے ریڈ ہیں کر لیتی ہوں نا, تمتع یہاں میں. پہ اس پیج پہ لیکن سب یہ کچھ ابھی کلیئر ہو جائے گا. ذی القعدہ ہے نا, ابھی ذی الحجہ ذی نہیں ہے. القعدہ سے آتے ہیں نا, پہلے سے بھی تو آتے تھے اسی, ابھی ہوائی جہاز سے تھوڑی جا رہے ہیں, پہلے لمبا لمبا سفر ہوتا تھا نا, تو پہلے جی جی ایک عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیتے تھے, پھر دوبارہ حج جی کا جی احرام باندھ. جی جی چلے میں اس کو ریڈ کر دیتی ہوں. دیکھیے عمرہ حدیبیہ کا سبب ہے نا, اس کو میں جلدی سے پورا ریڈ کر دیتی ہوں, ایک دم سے سب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. جب جزیرہ نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے, اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا, مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی. اب بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد حرام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے, خواب بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بسمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا. خواب میں عمرے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرمائیں گے, لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے. اچھا, یہ عمرہ کی ہی نیت کر کے گئے تھے, اور ساری جو بھی باتیں ہوتی ہیں نا, وہ ہدی کا جانور کیوں لے کے گئے تھے, یہ والی چیز پتہ ہے کہ میں نے کہیں اس کی تفسیر میں نے کہیں پڑھا تھا, اس کی مودودی صاحب کی بھی اور دوسری, اس میں کہا تھا کہ عمرے میں نا قربانی پہلے کر سکتے تھے, پہلے قربانی عمرے میں یعنی وہ نہیں تھا, وہ اس حج میں تو کرتے ہی ہیں, لیکن پہلے عمرے میں بھی قربانی کر سکتے تھے.
نہیں لیکن اس کو نہیں تو اچھا عمرے میں نہیں، عمرے کے لیے قربانی کی کوئی شرط نہیں ہے، عمرہ یہ کرتے شرط ہیں نہیں اور ہے، بال شرط نہیں ہے، پہلے اور سر کے پہلے بال بالکل نہیں۔ کٹواتے ہیں یا منڈواتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ تو منڈوانے والے کے لیے 3 دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر وہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا تھا نا کہ لوگ اٹھ نہیں رہے ہیں، انہوں نے کہا نا کہ دیکھو لوگ اٹھ نہیں رہے ہیں قربانی کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس سال ہم حج نہیں کریں گے، تو پھر آپ لوگ اٹھ کے اپنے اپنے جانور کو قربان کر دیں۔ تو ان کی وائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں سن رہے تھے، تو ان کی وائف نے کہا کہ امہات المومنین نے کہ آپ خود اٹھ کے اپنا سر کے بال منڈوائیں اور جانور ذبح کریں تو سب لوگ آپ کی وہ کاپی کریں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور وہ قربانی کا جانور ذبح کیا، تب سب لوگوں نے اسے کاپی کیا۔ یہ تھا۔ ابھی اور آگے پھر پڑھیے، ہو سکتا ہے یہ پورا واقعہ آئے گا انشاءاللہ، جہاں تک مجھے علم ہے میں نے اب بتا دیا مجھے تھا۔ پتہ ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی دیکھیں یہ واقعہ ایک منٹ آگے کتنا ہے صلح حدیبیہ کا، ہاں یہ کافی ابھی نا آگے بہت ساری اور ڈیٹیلز آ رہی ہیں، تو ایک کام کروں گی میں اس پہ نا کوئی بھی اسکالر کی ویڈیو لوں گی، اور جہاں تک ہم نے ابھی پڑھا ہے نا اور وہاں تک ان اسکالر نے کس طرح ایکسپلین کیا ہے نا، میرے خیال سے ہمیں وہ اچھی طرح سے کلیئر ہونا چاہیے، تو وہ ہاں تاکہ اگر بیچ میں ہے جو بھی چند ایک اور باتیں آئی تھی تو وہ نا وہ سن لیں گے ان کا، پھر ہم آگے نا فردر ریڈنگ کریں گے۔ آج جتنا ٹائم رہ گیا اس کو میں ریڈنگ کمپلیٹ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں جو بھی یہ صحیح کنفیوژن ہے نا وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی، ظاہر ہے کچھ چیز اس صحیح طرح کی آ جاتی ہے۔ اچھا تو اور صحیح ہے نا، یہ ساری باتیں ہو گئی، کشور نے ایکسپلین کر دی، اور وہی بتا رہے اونٹ اور گائے کے جو ساتھ ساتھ حصے ہوتے ہیں اس کا بھی یہاں پہ ذکر آ گیا۔ اچھا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ انہوں نے قربان کیا تھا وہ ابو جہل والا اونٹ تھا، جو ابو جہل بدر میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، تو وہ کتنا زیادہ مکہ والوں کے لیے وہ اس میں حیرانی کی بات ہے کہ وہی والا اونٹ جو تھا وہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہہ رہے ہیں کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ اچھا، اور باقی تو ساری باتیں نہ کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے چلیں۔ مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار۔ اچھا، مہاجرہ عورتوں ہجرت کر وہ والی عورتیں خود جو آئی تھی، جو ہجرت کر کے آئی تھی، ہجرت کر کے اچھا بھی آ رہی تھی، ہجرت کر کے، جیسے ہاں مکہ، ہاں ہاں دیکھیے جیسے ہاں، جیسے مہاجرہ عورت آدمی وہی ہوگی نا اسلام ہجرت قبول ہے۔ کر کے آ رہے تھے نا، جو بھاگ کے آ رہے سسٹر تھے عمر دوبارہ مدینے آ رہے ایک منٹ سسٹر عمر آپ دوبارہ سے کہی گا، آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ آواز آپ کی تھے۔ پھر میں سے آپ سے یہ بتائیں۔ کہہ رہی تھی کہ جیسے بہت سارے مرد آ رہے تھے نا وہاں پہ مدینہ آ رہے تھے بھاگ کے، تو اسی طرح سے عورتیں بھی آ رہی تھی صلح مکہ سے حدیبیہ جو کے بعد نا۔ مدینہ ہجرت کیا تھا جنہوں نے، ان کی بات ہو ہاں رہی ہے؟ ہجرت کر کے عورتیں بھی آ رہی تھی، ان کے بارے میں یہ ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں کہ ابھی تو ان عورتوں کی حدیبیہ کے کیا، مقام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ حدیبیہ حدیبیہ پر حدیبیہ وہاں سے جی واپسی سے حدیبیہ، انکار۔ جی وہیں سے یہ اسی کی بات ہو رہی ہے نا۔ یہ آئی تھنک جو مکہ کی عورتیں تھیں جو مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ان کے سرپرست جو کافری تھے ان کی شاید بات ہو رہی ہے۔ اچھا میں ریڈ کر دیتی ہوں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک میں نے ہے۔ تو اس کی چلو اصل ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئی، ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا۔ اچھا، یہ عربی کے کلمات آ رہے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو، لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہران کو دیے تھے مہر ان کو البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اللہ، اتنا مشکل ٹاپک نا صلح حدیبیہ کا جتنا ہے پوری سیرت میں کہیں پہ نہیں آیا، اس سے اتنی ساری ٹف چیزیں آ رہی ہیں۔ اب یہ نا یہ مجھے لگ رہا ہے وہ عورتیں جو نہیں، یہاں کتنی اچھی بات ہے کہ جو عورتیں مہاجر عورتیں آئی تھیں تو عورت تو کمزور ہوتی ہے نا،
تو عورت کو انہوں نے واپس نہیں کرنے کو کہا. انہوں نے کہا ہم نے لفظ عورت تھا ہی نہیں اس میں لکھا ہوا, تو مرد جو صحیح. آئیں گے تو ان کو تو ہم واپس کریں گے معاہدے میں جو ہے, لیکن عورتیں جو آئیں گی اگر وہ مومنہ ہے تو ان کا چیک کر کے لکھا ہے نا کہ ان کو پہلے چیک کرو کہ واقعی وہ مومنات ہیں. اگر مومنات ہیں تو ان کو وہ کافر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, اس لیے تم ان کو ہرگز واپس نہیں کرو, بلکہ تم ہی لوگ نکاح کر لو, تم اپنے پاس رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت کی, ورنہ جتنے مرد آ رہے تھے نا ان کو واپس کرنا پڑ رہا تھا چاہے جو بھی ہو, تو وہ کتنا مرد تو اسلام ہر برداشت. جگہ جگہ جی فیور کر رہا ہوتا ہے نا عورتوں کو, کتنی جگہ اسلام نے عورتوں کے لیے وہ کیا ہے, ہاں اور سمجھ نہیں آتی ابھی بھی عورت مارچ اور اسی میں لگے پڑے رہتے ہیں نا کہ کتنا فیور کیا, کتنا آسانیاں کیا ہے عورتوں کے لیے, اور مردوں کے لیے کہاں کہاں پہ کہیں کہیں مشکلات ہے, لیکن ان جگہ پہ عورتوں کے لیے اتنی آسانیاں, لیکن وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. اور کوئی اپنا ویو یہاں پہ دینا چاہے گا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بس یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو تھی نا, سب سے ام کلثوم بنت عقبہ جو تھی نا, وہ ہجرت کر کے آئی تھی, اور انہوں نے کفار نے کیونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا, انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا, تو ام کلثوم کے جو بھائی تھے ولید بن عقبہ اور امارہ بن عقبہ, پھر وہ ان کو واپس کرنے کے لیے مدینہ پہنچے, تو پھر یہ سوالات پیدا ہوئے کہ بھائی یعنی کہ عورتوں کو واپس کیا جائے گا کہ نہیں. تو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جو مومنہ عورتیں ہوں گی ان سے مطلب عہد و پیمان لیا جائے گا کہ وہ مومنہ ہیں کہ نہیں. ایسا نہیں تو کسی اپنے کسی اور اس میں کسی مرد کی خواہش میں کسی اور لالچ میں بھاگ کر آئی ہیں, ان کے ایمان کو دیکھنے کے بعد پھر ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہ چھوٹی سی چیزیں تھی جو میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا تھا, تو مجھے لگا کہ میں نے کہا ایسے شیئر کر دوں آپ لوگوں سے. یہ جو سسٹر نے بتایا ام کلثوم, یہ سب سے پہلے عورت آئی بالکل, یہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی. عقبہ بالکل جی یہ بالکل شروع میں اگر ہم یاد کریں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری پھینکی تھی. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح سجدے میں تھے نا, عقبہ نے جی جی عقبہ نے, ہاں جی جی. اور ان کا نا بعد میں پھر زید بن حارثہ سے نکاح ہو گیا تھا, جی مسلمان ہو گئی تھی نا یہ. ماشاء اللہ. تو اس حکم کے بعد حضرت عمر کی 2 بیویاں وہ کافر تھی, انہوں نے پھر ان کو طلاق دے دی تھی کہ مسلمان یعنی کہ کفار عورتوں سے بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے. تو پھر ایک نے جو تھی وہ ابو سفیان کے بیٹے سے شادی کر لی, اور دوسری نے سفیان بن امیہ سے, لیکن وہ فتح مکہ کے بعد یہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے تھے پھر. بالکل بالکل. اچھا صحیح. چلیے ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ پھر کل یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں, سیشن کا ٹائم سب اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو چلیں جو چیزیں کنفیوز ہمیں کر رہی ہے نا ابھی, انشاءاللہ ان سب کو ہم ایسے کلیئر کر دیں گے, آپ کو پریشان نہیں ہوگا. چلیے اوکے جی, جزاک اللہ خیر كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.